मैथमेटिकल, जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना वो इस तरीके से इख्तलाफ करते हैं, अगर वो भी ऐसे इख्तलाफ ना करें, वो अपना नजरिया दें। मतलब एक आलिम कहता है जी मेरा ये नजरिया है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बारे में, और मुझे इशारतन भी जिक्र ना करे, मैं कभी भी उसे रिबटल नहीं करूंगा, रिबटल भी नहीं करूंगा। अच्छा, जब ये मुझे सिंगल आउट करते हैं ना, मेरा नाम लेते हैं और मुझे कहते हैं मैं गुमराह हूं, हम इस पे एफआईआर कटवाएंगे, फिर मैं जवाब देता हूं। जिस दिन उस इंटरनेट स्पीकर ने हरकत की ना, तो उसके साथ भी देखे मैं क्या करता हूं। अच्छा, तो ये रेशो प्रोपोर्शन मुझे ये समझ लग सकी कि आपने कहा कि अगर कोई शख्स एक बतौर मजमूई मुतलकन किसी दीन के किसी एक पर्टिकुलर अकीदे पर हमलावर होता है या एक ऐसी बात कर देता है जिससे हमला सादिक आता है, तो उसका रिबटल आप किसी अपने स्टूडेंट के पेज पर अपलोड करते हैं, और अगर कोई जाती तौर पर आपको ट्विटर ट्रेंड चलाता है, आपके खिलाफ फेयर बुलाता है, फिर आप मेन ये एक जुज है, इसमें एक जुज रह गया, बिल्कुल सही जब समझ लगी, इसलिए कि मैंने वो बीच में एक जुज छोड़ दिया था, वो मैं आप क्लियर कर देता हूं। ये उस आलिम की सूरत में है कि जिसका स्कूल ऑफ थॉट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट ना करता हो और उसकी कोई मस्जिद ना हो, ये उसके लिए। लेकिन जो एस्टेब्लिश फिरके हैं जिनके करोड़ों मानने वाले हैं, दीनदार लोग, अगर उनमें होगा ना, उनको ऑफिशियल से ही जवाब जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो कस्टोडियन बनेंगे उस फिक्र के कि जो अहले सुन्नत की फिक्र है। वो शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसने तो एलानिया कह दिया ना जी मैं इन हदीसों को सही नहीं समझता, उसके बावजूद भी आप अकीदत रखते हैं। वो हाथ चूमने वाली जो बात बड़ी, मेरे भाई हाथ अगर मैंने चूम लिए हैं, मैंने तो हाथ उन लोगों के भी चूमे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी उस फिरके की खिदमत की है जिनके अकीदे अल मुहन्नद और मुफन्नद में लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी मौलाना तारिक जमील साहब। अच्छा, मैं हाथ उन लोगों के भी चूमता हूं जिन्होंने 3 दफा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट करवाई, यानी बरेलवी फिरके के उलमा। तो जितने भी बड़े उलमा आते हैं मैं सबके हाथ चूमता हूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने हाथ नहीं चूमे, मैं रिस्पेक्ट देता हूं। फरूही इल्मी इख्तिलाफात रहे आपके इनके बरेलवी मकतबा फिक्र के साथ, मौलाना तारिक जमील साहब का आपने नाम लिया, लेकिन जैसे आपने कहा कि गांधी साहब ने बाकायदा तौर पर इनकार ही कर दिया चंद हदीस का, उसके बावजूद इल्मी इख्तिलाफ से ऊपर की बात नहीं बन जाती। नहीं, बिल्कुल आप सही पहुंचे। उसकी वजह यह है कि गांधी साहब अपनी इन तमाम कमजोरियों के बावजूद मेरे नजदीक बरेलवी देवबंदी अहले हदीस से बेहतर है। अच्छा जी जी, आपने कहा कि चंद हदीस से इनकार किया जी, उसकी वजह यह है कि चंद हदीस का इनकार तो हनफी भी करते हैं, बुखारी मुस्लिम से वो रफुल ईदैन का तरीका मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, ठीक है। अहले हदीस होकर भी बनु उमैया के बारे में जितनी हदीसें आ रही हैं उनकी बातिल तावीलात करते हैं और कई चीजों को कहते हैं कि फ्रॉड है, बाद में शामिल हो गई हैं। हम बुखारी से हजरत अली के साथ अलैहिस्सलाम दिखाते हैं, वो कहते हैं बाद में किसी ने दाखिल कर दिया। तो गांधी साहब तो बेहतर है ना कि वो सिरे से इनकार कर रहे हैं। अहले हदीस ने नाम अपना अहले हदीस रखा हुआ है, तो यानी नाम रखा हुआ है पाकिस्तानी और एजेंटी कर रहे हैं इंडिया की। अगर एक इंडिया है वो कहता है मैं इंडियन एजेंट हूं, तो उसे हम छोटा मुजरिम तस्वुर करेंगे जो नाम पाकिस्तान का वेल कर रहा है। तो गांधी साहब का तो स्टांस है ना कि मेरे नजदीक पहली चीज कुरान है, उसके बाद ये चीजें। अहले हदीस का तो कहना है कि हम हदीस को भी हुज्जत कुरान के पैरेलल में मानते हैं, फिर हदीसों का इनकार करेंगे तो ये बड़े मुजरिम होंगे और इनके ऊपर थपेड़ा भी मेरा बड़ा आएगा कि तुम गद्दारी कर रहे हो। तुम भी इस तरह कहो ना कि हम मुनकरीन हदीस है, अपना नाम अहले हदीस खत्म कर दो, तो हम तो तुम्हारे साथ उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस बाकी लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। लिहाजा ये रेशो प्रोपोर्शन इसलिए रखना पड़ता है कि एक बंदा जो अपना उसूल क्लेम, और दूसरी बात जो मैंने आपको की कि मैं गांधी साहब को बेहतर इसलिए समझता हूं कि गांधी साहब चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरी रसूलुल्लाह का दिफा नहीं करते इस हवाले से कि वो इसे सही समझते हो। दूसरे लोग तो इसे मार्फत की बात कह के इसका दिफा करते हैं, कुछ कहते हैं ज़ईफ़ है रिवायात। वो सरकार वो तो आज है ना, वो जो कह रहे हैं ना, वो एक छोटू लाहौर का जो कहता है वो उस मुनाजरे में सुभान अल्लाह पढ़ रहा है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह, उस ये आपकी मुस्कुराहट ही उसके लिए जवाब है, वो उस मुनाजरे में सुभान अल्लाह पढ़ रहा है चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे, जो आज कह रहा है बाद में किसी ने दाखिल कर दिया। तो मेरा ख्याल है जितना अपने फिरके को लॉस उस शख्स ने पहुंचाया है, क्योंकि अभी तो वीडियो है जो उसे हॉन्ट कर रही है कि तू बैठा हुआ सुभान अल्लाह कर रहा था, आज तू कह रहा है बाद में दाखिल कर दिया। तो जब तू अपने बड़े के साथ बैठ के दिफा कर रहा था उसको तो तूने नहीं समझाया, और दूसरा तेरे बड़े ने तुझे गुमराह किया और तेरे मुखालिफ ने तुझे हिदायत दे दी कि तूने कहा ये कुफर भी है और बाद में दाखिल हुआ, तो तेरा तो उस्ताद मैं हूं ना जिसने तुझे हिदायत दी। जिन उस्तादों के साथ तू रहा वो पूरी जिंदगी तुझे गुमराह करते रहे, जन्नत में ले जाने वाले थे, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया और कहा ये चिश्ती रसूलुल्लाह गलत है और तूने मेरे कहने पे, लेकिन तू मान नहीं रहा। तो ठीक है, तेरी पब्लिक को तो पता है ना। तो ये आप समझ लें जो मैं वो रेशो प्रोपोर्शन बता रहा था, चूंकि गांधी साहब अकीदे तौहीद के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से बेहतर है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस से, लिहाजा उनके लिए मेरे दिल में ज्यादा रिस्पेक्ट है। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। इन लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर जी चंदे इकट्ठे किए हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह का दिफा किया। ये कहते हैं हमारे बुजुर्ग दिलों का हाल जान लेते हैं, उनको कशफ हो जाता है। वो सिलसिले उसी तरीके से चल रहे हैं, महीउद्दीन इब्न अरबी वाले वकायद, वो सारी की सारी चीजें। गांधी साहब इन सारी चीजों को फ्रॉड समझते हैं। चले ये तो इस बात पर मैं रेशो प्रोपोर्शन बता रहा हूं, रेशो प्रोपोर्शन कि गांधी साहब को मैं इसलिए रिस्पेक्ट ज्यादा देता हूं कि उनका तौहीद बरेलवी देवबंदी अहले हदीस से बेहतर है, उनका खत्म नबूवत देवबंदी बरेलवी अहले हदीस से बेहतर है। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। तौहीद और खत्म नबूवत की बुनियादी अकायद है। और अहले हदीस को भी मैं कहूंगा ये चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह का दिफा करते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ नहीं बोल रहे बल्कि उनके साथ मिल गए। तो लिहाजा अहले हदीस भी, तुम्हारा कलमा भी अब चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह है, क्योंकि तुमने मेरे बुक्स के अंदर आके उनके साथ एका कर लिया जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाके मारे हैं, और तुमने रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल नहीं रखा। मैंने फिर भी रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल रखा। रेशो प्रोपोर्शन का ख्याल रखते हुए आपकी इस बात से ये समझ लगी कि यूं तो फिर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज। गांधी साहब ने चंद हदीस का इनकार कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं वो बेहतर है, अहले हदीसों ने कर दिया, बरेलवी ने कर दिया, तो फिर सबको यकसर तनकीद। वो मैंने बताया ना अकीदे की है ना, अकीदा तौहीद पहले नंबर पे है। अच्छा अब देखें, देवबंद और बरेलवी कहते हैं मरे हुए बुजुर्गों से भी फैज लेने के कायल हैं। अब ये तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के खिलाफ है जी। तो गांधी साहब तो ये नहीं कहते ना। इस्लाम की बुनियादी अकीदे तौहीद और खत्म नबूवत पे है, बाकी सारी चीजें फुरूई हैं। रफुल ईदैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रफुल ईदैन कह रहे हैं, मैं कहता हूं ये नमाज भी छोड़ दें, मेरे तो जाए जहन्नम में।
عقیدہ جو ہے نا اصل وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید محمد رسول اللہ, اس کے بعد ختم نبوت. دیکھیں قادیانیوں کو ہم نے اسلام سے کیوں نکالا ہے؟ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا وہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ ختم نبوت میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. ختم نبوت سے بڑی چیز عقیدہ توحید ہے. توحید اور ختم نبوت میں جن کی کرپشن ہے ان کی ریشو پروپورشن گمراہی کی زیادہ ہی ہوگی, باقی سارے مسائل چھوٹے ہیں. یہ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ تو نے بھی حدیث کا انکار کر دیا, میں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا, نا. ایک حدیث کا انکار جو ہے وہ ایک عمل کے اوپر ہے اور ایک ہے بنیادی عقیدے کے اوپر. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو طرح کے جرم برابر ہو جائیں, یہ تو اللہ بھی نہیں برابر کرتا. چلیں ایک اور ریشو پروپورشن کا طریقہ نکال لیتے ہیں. آپ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اہل حدیثوں کے خلاف, بریلویوں کے خلاف, دیوبندیوں کے خلاف منکر حدیث ہونے کی وجہ سے کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی اور غامدی صاحب کے خلاف کتنی ویڈیوز اپنے آفیشیل پر؟ جی آفیشیل پروموشن یہاں سے سرکار دیکھے تو صحیح. واحد ہیں غامدی صاحب جن کے اوپر میں نے پوری کی پوری ایک نشست میں 2.5-3 گھنٹے کی 20 questions about جاوید احمد غامدی پوری سیریل کی ہے. یہ سیریل میں نے ابھی تک بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر کی ہی نہیں ہے, کہ میں نے ان کے پورے نظریات, ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے وہ آئے, ان کا میں نے سوالات کرنے ہیں ان کے ڈیلس کے خطبات کی بنیاد کے اوپر. تو میں نے کہا مجھے آپ نے سوال دکھانے بھی نہیں, ان کو ترتیب سے لکھیں, میں پوری نشست کروں گا. پلانٹ ارتھ پہ غامدی صاحب وہ خوش نصیب ہیں انورٹڈ کاماز میں کہ جن کے اوپر میں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیا. اچھا دوسری بات, دوسرا غامدی صاحب سے اختلاف ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پہ, تو میں نے اس کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو ان کے اوپر ریکارڈ کروائی. ٹھیک ہے. اچھا رفع الیدین کے حوالے سے انہوں نے بات کی, میں نے اس کے اوپر ویڈیو. آپ غامدی صاحب کا ایک نظریہ بتائیں کہ جو گمراہی پر مبنی ہے, اور میں نے اس کے اوپر بائی نیم مخاطب کر کے نزول مسیح اور حیات مسیح, یہ بہت کریٹیکل ایشو تھا, سارے لوگ ان کو حدیثوں سے جواب دے رہے تھے, میں نے قرآن سے بنیاد بنا کے اور غامدی صاحب کی تصویر لگائی ہے. میری سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہی غامدی صاحب کے جواب میں, جس طرح مجھے قادیانی کہتے ہیں نا, میں نے چیلنج دیا ہے کہ آفیشیل پہ سرکار, آفیشیل پہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ قادیانیوں کے خلاف ویڈیوز اس ناچیز کی ہیں جس کو تم قادیانی کہتے ہو. پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز غامدی صاحب کے خلاف میری ہیں. طارق مسعود صاحب 2 یا 3 ویڈیوز آپ دکھائیں گے, وہ بھی انہوں نے سطحی گفتگو کی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن گھنٹوں کی ویڈیوز غامدی صاحب کی تصویریں لگا کے ریپلائی ٹو غامدی صاحب ریکارڈڈ. میں ایک بات آپ کے کیمرے کی وساطت سے آڈینس تک آپ کی پہنچا دوں, میرے بارے میں آپ نے جتنی بھی رائے قائم کی ہوئی ہے نا, وہ ہمارے مخالفین کے کہنے پہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ, میں نے اتنا بڑا چیلنج کیا ہے کہ قادیانیوں کے خلاف میرے کلپ ہے سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ, اور علمی کلپ ہے, یہ تو صرف گالی گلوچ. غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ داڑھی کے مسئلے میں, حیات مسیح کے مسئلے میں, پردے کے مسئلے میں, اور وہ 20 کوسچن پوری ڈاکٹرن ہے جو میں نے ڈسکس کیا. اس کے پہلے 50 منٹ جو ہے نا غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, میں نے ان کی پوری ڈاکٹرن جو وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے ہیں وہ پوری کی پوری میں نے اکھاڑ کے پرے پھینکی اور غامدی صاحب کو سینٹر کر. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب ذرا اس پہ کاؤنٹر کوسچن مزید نہیں کر رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں, لمبا نہیں, میں کہتا ہوں جی منجی ٹھکوا کے جائیں. آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آیا ہے کہ اگر کوئی کہیں کوئی چولہے کوئی رہ جینا تو میں وہ منجی ان کی ٹھوک دوں مکمل. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل, میں ایک بات کرنے لگا ہوں, آپ بتا دیجیے گا یہ ٹھیک ہے یا درست ہے. آپ نے اہل حدیثوں کے خلاف فار ایگزامپل 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی, آپ نے دیوبندیوں کے خلاف 50 ویڈیوز کی ہیں 15-15 منٹ کی. غامدی صاحب کے خلاف آپ نے 3 گھنٹے کی ایک ویڈیو. نہیں ایک ویڈیو نہیں, کئی ویڈیوز مجھے آپ کہتے ہیں کہ جی غلط کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسری بات اس کا اصل کیا جواب ہے؟ اصل جواب یہ میں دے چکا ہوں کہ ایک نہیں کئی ویڈیوز ہیں. آپ لکھیں ریپلائی ٹو غامدی, وہ دیکھیں وہ جو ویڈیوز بنی وہ تو پوری, میں نے کہا کہ اسپیشل پورا پروگرام کیا اور پھر اس پروگرام کے کلپس بنائے علیحدہ ٹاپک وائز. ایون قادیانیوں کے حوالے سے بھی میں نے غامدی صاحب کو جواب دیا ہوا ہے جو قادیانیوں کے بارے میں کرتے تھے. اس کے بعد وہ ڈیفینسو وارڈ میں گئے اور پھر حسن الیاس بھائی نے ان سے باقاعدہ سوال پوچھا کہ آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ میں اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں, میں قادیانیوں کو نان مسلم سمجھتا ہوں. کافر میں اس لیے نہیں کہتا کہ کافر لفظ جو ہے نا یہ حق ہے ایک پیغمبر کا کہ وہ بولے, میرا یہ حق نہیں, لیکن میری اس کی کوئی انٹرپریٹیشن یہ نہ کرے کہ میں قادیانیوں کو نان مسلم نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا قادیانی تو چھوڑ دیں, میں تو نبی اسلام کے بعد کسی کشف کسی الہام کا قائل نہیں ہوں, تو میں اس کی جھوٹی نبوت کا کیسے قائل ہوں گا. اور دوسری بات آپ نے اہل حدیث کی بات کی, میری ایک نہیں درجنوں بلکہ اسٹوڈنٹس کی ملائیں آپ سینکڑوں ویڈیوز میں نے یہ کہا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مکتبہ فکر اہل حدیث ہے, اور یہ حدیث آن ریکارڈ ہے. اچھا غامدی صاحب کا ایک اور بھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر, حضرت فاطمہ پر, حسنین کریمین پر, کہ یہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے یا نہیں. یہ تو جس میں نے بنیاد بنائی ہے, تمہید بندی ہے. آپ کا موقف کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ نبی اسلام کی ازواج جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہل البیت ہیں, اور صحیح مسلم میں جو اوپر ترے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک, اس میں اہل البیت سیدنا علی, حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبی اسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پھر صحیح مسلم میں 6220 میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا اس میں بھی نبی اسلام نے انہیں کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں, میرا تھوڑا اس پہ سچ سٹانس ہے, میں بتا دوں کیمرے میں, ہاں جی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبی اسلام کی بیوی ہے نا جی, انہیں دوسرے نمبر پہ اہل بیت مانتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو اہل بیت ہے نا وہ یہی ہیں حسن و حسین, فاطمہ اور سیدنا علی. یعنی میں غامدی صاحب سے 180 ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی میں ریزن بتاتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہے. تو صحیح مسلم میں جو غدیر خون کی حدیث ہے نا قرآن اور اہل البیت 6225 سے 6228 تک, اس حدیث کے راوی ہیں زید بن ارقم. وہ جب
حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وفات کے بعد حسن سلوک کرنا، میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اس کے اینڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید بن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جن اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا کہا وہ ہیں جو آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں، جن کو کربلا میں قتل کیا گیا۔ اگلی بات سنیں، مسلم شریف میں اس سے اگلی حدیث میں کہ زید بن ارقم غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہے جب تک خامد اسے عقد میں رکھے، جب اسے طلاق دے دے تو فارغ ہو جائے گی، لیکن جو اولاد ہوتی ہے، جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہی اہل بیت رہتے ہیں بشرطے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے اہل البیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ اچھا، اب زید بن ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ مطلقاً انکار نہیں کر رہے تھے، حالانکہ اس میں مطلقاً انکار ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا نبی علیہ السلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا، نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو ہاشم نے، نعوذ باللہ۔ آپ نے اپنا موقع دیا کہ آپ پہلے، میں بات پوری کر لوں، ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا، برا سلوک ہوا حضور کی اولاد کے ساتھ۔ نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی، ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں، کیونکہ وہ کمپیٹیٹر سمجھتے تھے نا ان کو اہل بیت کا، اور اہل بیت تو ویسے ہی عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے۔ تو نبی کی جو بیوی ہے نا، انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے، شیعان علی کی طرف سے بھی اور شیعان بنو امیہ کی طرف سے بھی، کیونکہ دونوں کے لیے رسپیکٹیبل۔ اور دیکھیں نا عمار بن یاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں عائشہ نکل چکی ہیں بصرہ سے علی سے لڑنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مومنین کی ماں ہے۔ تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہل البیت نے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی وہ اہل البیت، ہاں جی، یعنی آپ کا موقف یہی ہے، چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ جی جی ازواج مطہرات، اور یہ ریکارڈڈ ہے 2012 سے ریکارڈڈ۔ جی جی اچھی بات، اچھی بات۔ آپ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تواتر سے ثابت ہے، ماضی میں آپ کا کلپ تھا، پھر آپ نے کہا کہ جو کہ ظاہر درست بات ہے بلکہ صراحتاً بھی ہے اور تواتر سے بھی ثابت ہے، لیکن پھر آپ نے تقریباً 1 سال کے بعد مرزا قادیانی آپ نے کہا کہ صراحتاً دعویٰ نبوت ان سے ثابت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ؟ پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں۔ ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے، ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی۔ یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا، اشارتاً ضرور ملا، صراحتاں نہیں ملا، یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی۔ میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں، تو باقی تو باتیں ختم ہی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔